ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، تو اس کا جواب غور سے سماعت فرمائیں۔ قربانی ایسے مسلمان پر واجب ہے جو کہ آزاد ہو، یعنی وہ غلام نہ ہو۔ پہلے زمانے میں جیسا کہ آپ لوگوں نے بیانات وغیرہ میں سنا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ غلام باندی ہوا کرتے تھے، ایسا کوئی مسلمان نہ ہو، یعنی اس کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی عاقل ہو، یعنی پاگل وغیرہ نہ ہو۔ اگر کوئی پاگل ہے، مجنون جس کو کہتے ہیں، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے اکاؤنٹ میں، بینک بیلنس میں کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے اس کے پاس جتنا روپیہ کیوں نہ ہو۔ اور ان کے گھر والوں کے اوپر بھی اس بچے کی طرف سے یا بچی کی طرف سے جو کہ نابالغہ ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں باپ اس بچے کی طرف سے یا بچی کی طرف سے، اسی طرح پاگل کی طرف سے قربانی دیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا، بلکہ افضل ہے، لیکن واجب البتہ نہیں ہے۔ اسی طرح مقیم ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی مسافت شرعی کیے بقدر سفر میں چلا گیا ہے، یعنی اپنے وطن سے 77 کلومیٹر یا اس سے دور سفر پر چلا گیا ہے، اور جس جگہ گیا ہے وہاں پر 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے، اور بقرعید کے تینوں دنوں میں وہ مسافر رہا، یعنی 10 ذی الحجہ کو بھی مسافر رہا، 11 کو بھی اور 12 کو بھی، تو یہ آدمی چونکہ مسافر ہے، مقیم نہیں ہے، لہٰذا اس آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ آدمی مالدار ہو، یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو۔ 7.5 تولہ آج کل کے گرام کے حساب سے 87 گرام 480 ملی گرام بنتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنا سونا ہے، چاہے مرد کے پاس ہو یا عورت کے پاس ہو، اس کے اوپر سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بقرعید کے تینوں دنوں میں سے کسی بھی دن اتنے سونا کا وہ مالک ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس چاندی ہے تو اس کا 52.5 تولہ ہونا ضروری ہے، جو کہ گرام کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام ہوتا ہے۔ اتنی اگر اس کے پاس چاندی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے پاس نیٹ پیسہ اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو بھی اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یا کسی آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اور کچھ روپیہ ہے، اور کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے، ان سب کو ملانے سے اگر اتنی قیمت کے یہ سب بن جاتے ہیں کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی کو خریدا جا سکتا ہے، تو بھی اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس تجارت کا سامان ہے، یعنی دکان میں یا فیکٹری میں، کمپنی میں بیچنے والا جو سامان ہوتا ہے، وہ اگر اتنا ہے کہ اس کے ذریعے، اس کی قیمت کے ذریعے 52.5 تولہ چاندی کو خریدا جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہے۔ ضرورت کے سامان کیا کیا ہیں؟ رہنے کے لیے مکان ہے، مکان چاہے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو،
اگر وہ اس کے رہنے کے لیے ہے تو اس کو قربانی کے واجب ہونے میں جوڑا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اس کے پہننے کے کپڑے ہیں، چاہے 10-12 جوڑے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، اور وہ ان کو استعمال میں لاتا ہو، سال بھر میں کم از کم ایک مرتبہ بھی کسی کپڑے کو استعمال کرتا ہو، تو اس کپڑے کو قربانی میں جوڑا نہیں جائے گا، قربانی کے حساب میں جوڑا نہیں جائے گا۔ اسی طرح گھر میں استعمال ہونے والے برتن ہیں، اگر وہ سال بھر استعمال میں آتے ہوں، چاہے ایک دفعہ کیوں نہ ہو، تو ان برتنوں کو بھی قربانی کے حساب میں جوڑا نہیں جائے گا۔ ایسے ہی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کو بھی قربانی کے حساب میں جوڑا نہیں جائے گا۔ ایسے ہی آدمی کے پاس سواری ہے، وہیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، جس کو وہ استعمال کرتا ہے، روزانہ استعمال کرتا ہے، یا ہفتے میں، مہینے میں، یا سال میں کم از کم ایک مرتبہ بھی اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس کو بھی قربانی میں جوڑا نہیں جائے گا۔ اگر 2-3 گاڑیاں ہیں اور وہ 2-3 گاڑیوں کو استعمال کرتا ہے تو بھی اس کو قربانی کے حساب میں جوڑا نہیں جائے گا۔ لہٰذا ان چیزوں کے علاوہ اگر گھر میں کوئی زائد سامان ہے، جیسے گھر کے اندر بڑے بڑے دیگ رکھے رہتے ہیں، جب کبھی گھر میں شادی ہوتی ہے یا کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، تب ان کو طاق سے اتارتے ہیں اور ان میں کھانا وغیرہ بناتے ہیں، وہ سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آتے۔ اسی طرح گھر میں آپ کے کوئی کپڑے ہیں جن کو آپ نے شادی وغیرہ میں خریدا تھا، آپ اس کو کبھی کبھار پہنتے ہیں، بڑے بڑے فنکشن میں جب جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ بھی اس کو پہننے کی نوبت نہیں آتی، بلکہ 2 سال میں، 4 سال میں آپ اس کو پہنتے ہیں، یا پہنتے ہی نہیں، ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے جو برتن ہیں، کپڑے ہیں، ان کو اگر جوڑا جائے، ان کی قیمت اتنی بن جاتی ہے کہ اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی کو خرید سکتے ہوں، تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کے رہنے کے مکان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دکان ہے، بلڈنگ ہے، یا کوئی اور مکان ہے جس کو آپ نے خالی چھوڑ دیا ہے یا کرائے پر دے رکھا ہے، یا اسی طرح آپ کے پاس کوئی زمین ہے، اگر ان چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، اور یقیناً پہنچ جاتی ہے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا بیچنے والا سامان اتنا ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہو، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان، جس کی تفصیل میں نے پہلے بتا دی ہے، وہ اتنا ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مقروض ہے تو اس کے پاس جو بھی مال ہے اس میں سے قرض کو گھٹا دیا جائے گا۔ قرض کو گھٹانے کے بعد وہ اتنی مالیت کا مالک ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی کو خریدا جا سکتا ہو، تو پھر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی کو اپنا پیسہ قرض میں دیا ہوا ہے، اور وہ اتنا ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی کو خریدا جا سکتا ہے، یا پھر وہ اتنا تو نہیں ہے، اس سے کم ہے، اور آپ کے پاس کچھ رقم ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے تھوڑا، یا تھوڑی سی چاندی ہے، یا تھوڑا سا سونا ہے، ان سب کو ملا کر وہ اتنی قیمت بن جاتی ہے کہ اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی کو خرید سکتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اور ضرورت سے زائد کوئی سامان، مکان وغیرہ ضرورت سے زائد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ پیسہ ہے جو کہ آپ نے قرض میں کسی کو دیا ہوا ہے، اگر وہ قرض آپ کو بقرعید کے 3 دنوں کے اندر اندر وصول ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا ہے کہ اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی کو خرید سکتے ہیں،
تب بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ قرض ایسا ہے کہ وہ بقرعید کے تینوں دنوں میں یا اس سے پہلے آپ کو واپس ملنے والا نہیں ہے، بلکہ بقرعید کے تینوں دن گزر جانے کے بعد آپ کو ملے گا، اور آپ کے پاس کچھ بھی نقد پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی بھی نہیں ہے، اور ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے آپ 52.5 تولہ چاندی کو خرید سکتے ہوں، تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور قرض لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ قرض لے کر قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے۔ تو یہ ساری تفصیل ہے قربانی کے واجب ہونے کے سلسلے میں، لہٰذا قربانی اگر آپ کے اوپر واجب ہو تو اس میں ذرا سی بھی کوتاہی نہ کریں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کرنے کی وسعت کو پائے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ دیکھیے کتنی بڑی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی اس کے اوپر قربانی واجب ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قربانی کا مسئلہ کتنا سخت ہے اور کتنا اہم ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، جیسا کہ میں نے پوری تفصیل بتائی ہے، تو آپ ضرور قربانی دیں، ذرا برابر اس میں کوتاہی نہ برتیں۔ اور اسی طرح ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ گھر میں جتنے لوگ ایسے ہوں کہ ان کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، یا ان کے پاس تجارت کا سامان ہے، یا ان کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہو، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کا ایک آدمی اگر قربانی دے دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جن جن کے پاس بھی یہ چیزیں ہوں ان سب کے اوپر اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر گھر کا بڑا آدمی سب گھر والوں کی طرف سے اپنے پیسوں سے الگ الگ سب کی قربانی کرا دیتا ہے، بیوی کی طرف سے ایک جانور لے لیا، باپ کی طرف سے ایک جانور لے لیا، بیٹے کی طرف سے ایک جانور لے لیا، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس نے اپنی طرف سے خوشی سے کر دیا تو سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایک آدمی کی قربانی سے دوسرے آدمی کی قربانی ساقط نہیں ہوتی ہے، معاف نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے گھر میں جتنے بھی مالدار ہوں، جن کے پاس بھی یہ چیزیں ہوں، ان سب کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، چاہے وہ ایک ایک بکرا اپنی طرف سے قربانی دیں، چاہے بڑے جانور کے 7 حصوں میں سے اپنی طرف سے ایک حصہ لے لیں، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن بہرحال ہر ایک مالدار کو اپنی طرف سے قربانی دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مسئلہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔